السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل سے پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 202 سیریل ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیریل کو مکمل کروائے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو ہے وہ تربیت کس کس انداز سے کی کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہماری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے. ان تمام چیزوں میں ہم کو گائیڈ کیا. ہم اس میں سے موٹی موٹی چیزیں آپ کو سامنے بیان کر رہے ہیں اور آج اس سیریل کا یہ آخری درس ہے. ہم 3 باتیں بیان کریں گے آج انشاءاللہ. آپ نے ہم کو یہ سکھلایا کہ سونے کے کیا آداب ہیں اور خواب کے کیا آداب ہیں. دوسری چیز ہم بیان کریں گے کہ سفر کے کیا آداب ہیں. اور تیسری چیز انشاءاللہ وقت رہا تو بیان کریں گے کہ لباس کے کیا آداب ہیں، کپڑے کے کیا آداب ہیں. سب سے پہلے یہ جو سونے کی بات ہے یا خواب، دونوں ہم ملا کر کے بیان کرتے ہیں. خواب کے بارے میں جان لیں کہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس میں سائنس ابھی ایک اسٹیپ بھی نہیں رکھ پائی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. جب کوئی نبی اناؤنس کرتا ہے کہ فرام ٹوڈے میں نبی ہوں، اس سے پہلے وہ خواب دیکھتا ہے. جب وہ خواب دیکھتا رہتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو دنیا ویسے ہی چلتی نظر آتی ہے. صبح اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں نے یہ سب چیزیں رات میں دیکھی ہیں کہ وہ ملاقات کرنے آئیں گے، وہاں ایسا ہوگا، یہاں ایسا ہوگا. وہ صبح اس کو ایک دم وہی سین ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نبی سچے خواب، جو ویسے نبی ہمیشہ سچے خواب دیکھتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے خواب آج دیکھے، 10 سال کے بعد اس کا کوئی ریئیکشن ہو. لیکن نبوت سے پہلے جو خواب دیکھتا ہے وہ ایک دم دنیا اسی کے تحت صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک چلتی رہتی ہے، جس کو سائنس کہتی ہے کہ یہ محض تمہارا خیال ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں. کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ 3 طریقے. ایک خواب خیالی ہے، ایک خواب رحمانی ہے، ایک خواب شیطانی ہے. یہ جو خیالی خواب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کو قرآن کہتا ہے اضغاث احلام، بے تکے خیالات ہیں جو آپ کو پر مثال کے طور پر آپ نے جو کچھ دیکھا، آپ کوئی پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں اور اس میں ڈسکس ہو گیا ہے اور آپ شک کر رہے ہیں، اب رات میں یہ ہو سکتا ہے کہ سین گھومے آپ کو. یہ خیالات ہیں، اس کی کوئی نہ تعبیر ہوتی ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. اچھا، اب بچے 2 خواب، ایک ہے رحمانی، ایک ہے شیطانی. پبلک یہ سمجھتی ہے کہ شیطانی خواب کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غلط خواب دیکھیں تو شیطانی ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک خواب بہت خراب نظر آوے اور میننگ اس کی بہت اچھی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی رات میں دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی پھوپھی سے زنا کر رہا ہوں. اب وہ کسی سے بولے گا تو نہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھوپھی کی ذات سے تم کو کوئی بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے. اب دیکھیں، میننگ ایک ہے، خواب ایک انداز کا ہے اور میننگ اس انداز میں نکل رہی ہے. ایسا ممکن ہے. دیوبند میں ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور تاج پہنے ہوئے ہیں، بادشاہ. وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے جا کر کے ایک بہت بڑے عالم سے بتایا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا، اس کا معنی کیا ہے. بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے، جس گھر میں دیکھا ہے، اس گھر کو فوراً خالی کر دو. گھر کو فوراً کیا کرو؟ خالی کرو.
خیر ہو انہوں نے جا کر گھر خالی کر دیا. کچا گھر تھا بارش کا. 2-3 گھنٹے کے بعد پورا گھر بیٹھ گیا. اب وہ بندہ بڑے پریشان کہ خواب تو میں نے اتنا اچھا دیکھا ہے اور میننگ اس کی یہ نکل آئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خیر اس کی پیچھے وجہ انہوں نے کیسے کہا مولانا نے, قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, کہ بادشاہ جب کہیں پہ جاتے ہیں تو 2 وجہ ہوتی بادشاہ کے جانے کی, یا تو بادشاہ ملاقات کرتا ہے یا بادشاہ اٹیک کرتا ہے. تو بادشاہ کی شکل میں حضور کو دیکھنا, حضور کبھی تاج نہیں پہنے ہیں. تو یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے. تو اس بزرگ نے اس سے یہ میننگ نکال لی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ شیطانی خواب کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے جو دیکھا ہے اس کا یہ معنی ہے. 100% الٹا معنی نکل سکتا ہے. اور اس علم کے بارے میں کہ اس کی میننگ کیا ہے, جو علماء ہیں اس علماء میں 1% لوگ جانتے ہیں. کتنے؟ 1. اور 1% جو جانتے ہیں وہ اس پوری تعبیر کا 1% جانتے ہیں. وہ بھی 99% نہیں جانتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو جانتا ہے وہ نبی جانتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس صحابہ میں ابو بکر کا نام ہے, تابعی میں علامہ ابن سیرین کا نام ہے, پھر اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں, لیکن 1% مولوی جانتا ہے. اس کے لیے آل راؤنڈر مولوی چاہیے. ہم نماز کا مسئلہ جانتے ہیں, خواب کا جانے کوئی ضروری نہیں ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے اور ایک رحمانی خواب ہوتا ہے. شیطان الگ الگ انداز سے خواب دکھلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی قبر کا طواف کرتا ہے, گھومتا ہے, چکر کھاتا ہے. ایک مولوی نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو یہ شرک ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس رات میں وہ خواب دیکھے کہ وہ مولوی بہت بڑا جھوٹا ہے, تم جو کر رہے تھے بہت صحیح ہے. ایسا خواب دیکھ سکتا ہے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں آپ کو. میں دبئی میں پروگرام کر رہا تھا. پروگرام جب ختم ہوا تو ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا, ایک عربی عبارت لا کر کے رکھی میرے سامنے کہ مولانا یہ میں روز بطور وظیفہ کے پڑھتا ہوں, اس میں کوئی چیز غلط تو نہیں ہے. وہ ایک بندہ کا بنایا ہوا اپنا درود تھا. اس درود میں 2-3 جملے شرکیہ تھے. میں نے کہا یہ اس میں کاٹ دو, بکیا سیکھے. رات میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑے بزرگ آدمی آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولانا سراج صاحب آپ نے جو کل فتویٰ دیا ہے کہ یہ عبارت کاٹ دو, جب تک تم خود اس عبارت کو نہیں پڑھو گے تب تک تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کر بول رہا ہوں, یہ خود میرے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ جو تم نے منع کیا اس کو کہ یہ سنٹنس نہیں پڑھنا, جب تک تم خود اس کو نہیں پڑھو گے تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب میں جب دیکھا تو گھبرا گیا. میں نے ان سے فون کیا صبح کہ وہ عبارت ایک مرتبہ پھر لے کر کے آؤ. میں نے پھر دیکھا اس کو, سراتن شرک تھا وہ. میں نے اپنے استاد کو فون کیا. انہوں نے کہا وہ شیطان تھا, آپ اپنی بات پر اڑے رہیے اور آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اب ایک عالم گھبرا سکتا ہے تو عام آدمی کیا ہوگا, بہت زیادہ گھبرا جائے گا. لہذا شیطانی خواب کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بہت گندا ہی خواب دکھلائے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الرؤیا تحذیر من الشیطان, کہ بعض خواب ایسے ہیں شیطان کی جانب سے کہ جس سے آدمی بڑا غمگین ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. آپ نے اس مسئلے کا حل بتایا, اس کے آداب بتائے کہ جب آپ ایسا خواب دیکھیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. آپ جس کروٹ لیٹے ہیں اس کروٹ کو چینج ہو جائیں. اس سے بھی معاملہ نہیں بنتا ہے, اٹھ کر وضو کر لیں. اس سے بھی معاملہ نہیں بنتا, آپ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ 4 اسٹیپس الگ الگ بیان کیے گئے خواب کے بارے میں. لہذا یہ آداب خواب کے اللہ کے رسول. دوسری چیز کہ خواب جب دیکھیں تو کسی سے بیان نہیں کریں, خاص کر ایسے آدمی سے جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ بندہ ہم سے اندر سے جلتا ہے, جلیسی ہے. ایسے آدمی کو کبھی بھی خواب نہیں بیان کریں. اور اگر آپ سے کوئی خواب بیان کر دیا تو آپ کے لیے اللہ کے رسول نے کیا آداب بیان فرمائے کہ جب کوئی خواب کہے تو آپ فوراً کہیں اچھا ہے. ابھی وہ خواب شروع بھی نہیں کرے,
کہ آپ اس سے پہلے جملہ بول دیں. مطلب بیوی کہہ رہی ہے آج میں نے خواب دیکھا, تو یہ کہنے کے بجائے ہاں کیا دیکھے تمہیں, یہ نہیں پوچھو, پہلے جملہ کیا کہو, اچھا ہے, اب وہ اس کو بولو کیا بات ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ خواب کو رات میں نہیں بیان کریں. یہ خواب کے آداب بیان کیے گئے. رسول ہے, ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں, سب سے بڑا جو فخر ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو کسی بھی میدان میں آپ نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے. یہ بات آپ اپنے دماغ میں 24 گھنٹہ نوٹ رکھیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کیا ہے, لائٹ دی ہے, اور زندگی کے ہر مرحلے پہ جہاں انسان ٹھوکر کھاتا ہے وہاں پر ہم کو کیا کیا ہے, سیدھا راستہ بتلایا ہے. اسی لیے پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ لقد من اللہ, کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ یہ نبی تم کو اس دنیا میں بھیجا. اس نے آنکھ دی, ناک دی, کان دی, دولت دیا, مال دیا, طاقت دیا. کسی کا احسان قرآن میں نہیں جتاتا ہے, اس کا احسان جتاتا ہے کہ میں نے ایسا نبی اس دنیا میں بھیجا اور تم اس کے امتی ہو. آپ کو معلوم ہے بعض روایتیں آتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء تمنا کرتے تھے کہ میں امت محمدی کا ایک فرد بن جاؤں. آپ بغیر تمنا کے اسے پیدا ہو گئے. لہذا آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے لیے دوسرے قوم کے انبیاء دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس امت میں پیدا کرتا. بات سمجھے نہیں؟ لہذا ہمیشہ اس پر آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے, اور ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے شرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے. ایک بچہ چوری کر لیتا گھر کا, باپ جو بہت پیار کرتا ہے, اب اگر کہیں بیچ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ یہ بچہ فلاں کا ہے, اس کو شرم آتی ہے. لہٰذا ہماری کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اکرم قیامت میں ہماری وجہ سے شرم محسوس کرے. ٹھیک ہے, تو ایک ہو گیا شیطانی خواب, ایک ہو گیا خیالی خواب, ایک ہو گیا میڈیکلی خواب بھی ایک ہے. آدمی کی صحت خراب ہونے سے خواب آتے ہیں, خاص کر جب آپ کا ڈائجیشن خراب ہوتا ہے تو بہت بے تکے خواب آ سکتے ہیں. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ میڈیکلی ریزن ہے. خواب بے تکے خواب آ سکتے ہیں. یہ حدیث میں نہیں ذکر ہے, یہ بات کی اپنی تحقیق ہے. ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ جس جگہ آپ لیٹ رہے ہیں, جہاں لیٹتے ہیں آپ, وہاں لیٹتے ہیں, وہاں پر کوئی پانی نیچے بہ رہا ہے, وہ پانی میڈیکلی اچھا پانی نہیں ہے, بہت ہارڈ پانی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ بیمار بھی رہتے ہوں اور بڑے بڑے خواب بھی آتے ہوں. بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. کبھی اگر ایک آدمی مطلب بیمار ہو رہا ہے, علاج کر رہا ہے, ان کا کر رہا نہیں, فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ چینج کر ڈالے اور کم سے کم 8 فٹ کی دوری رکھے. جیسے یہاں لیٹ رہا ہے, 8 فٹ کم سے کم وہ کیا کر دے, چینج کر دے. ایسے ایکسپیرینس سے بھی بندے کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. جو رحمانی خواب ہوتا ہے, جو تیسرا خواب ہے, جو رحمانی خواب ہے, وہ خواب میں کسی قسم کی ایسی غلط بات نہیں ہو سکتی کہ آپ میننگ الٹی نکال لیں. شیطان والے میں دونوں چانسز ہیں. لیکن رحمانی خواب جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھ جاتے ہیں خود تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے ہیں تو کسی عالم سے پوچھیں یا کسی جانکار سے پوچھیں. شرط یہ ہے کہ وہ آپ سے حسد نہیں کرتا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آداب سکھائے خواب کے بارے میں. سونے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو بتائی, پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس دعا کے پیچھے بڑا راز ہے, اور اس سو کر اٹھنے کے پیچھے بڑا راز ہے. لوگ کہتے ہیں نا اچانک بندہ مر گیا. مسلمان کبھی اچانک مرتا ہی نہیں, یاد رکھیں. آپ روزانہ دعا جب پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ جس نے ہم کو مارا. آپ روز اپنی موت کو کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی کہ ہم مر گئے تھے اور اللہ نے ہم کو زندہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النوم, جو نوم ہے, جو نیند ہے, وہ کیا ہے؟ اخو الموت, موت کی اخت الموت, موت کی بہن ہے. موت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو نہیں معلوم ہوتا کیا ہو رہا ہے. سونے کے بعد بھی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں, کیا ہو رہا ہے, بادو والا رو رہا ہے, اس کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, کچھ نہیں معلوم ہوتا آپ کو. لہذا اللہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کو روح کو واپس کر دیتا ہے.
ورنہ حقیقت میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ، سمجھے نہیں؟ لہذا سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے اس میں یہی ہے کہ جس نے موت کے بعد ہم کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، تو آپ کہاں آپ کو اچانک موت ہوئی؟ آپ تو روز موت کو یاد کر کے ہی لیٹتے ہیں، موت کو یاد کر کے ہی اٹھتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اٹ مینس کیا کہ اے پیدا ہونے والے بندے، تیری نماز جنازہ تیار ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے۔ اسی لیے جب امام آتا ہے جنازہ سیدھے آ کے بولتا اللہ اکبر، کچھ نہیں نہ نماز ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے، سیدھے ڈائریکٹ آ کر اللہ اکبر بولتا ہے۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں اچانک کوئی نہیں مرتا ہے۔ پیدا ہونے پہ سب سے پہلی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز جنازہ تیار ہے، بی کیئرفل، ہوشیار ہو جاؤ۔ بات سمجھے؟ تو یہ اللہ کے رسول نے سونے کے بارے میں فرمایا کہ جب لیٹے تو دعا پڑھ کے لیٹے، دائنی کروٹ لیٹے، دائنی کروٹ لیٹنے کے بعد بستر جھاڑ کر لیٹے۔ یہ سب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کرتے ہوں لیکن یہ معلوم ہی نہیں ہو کہ ہم یہ سنت ہے۔ جو کپڑا آپ دن میں پہنے ہیں اس کو چینج کر کے لیٹے۔ ایک 90% لوگ کرتے ہیں لیکن وہ سنت سمجھ کر نہیں کرتے، لہذا آپ کے ریکارڈ میں کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ آپ اس کو سنت سمجھ کر کریں۔ آپ کپڑا بدل رہے ہیں، سونے کا الگ سے کپڑا پہن رہے ہیں، آپ یہ سمجھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دوسرے کپڑے پہنتے تھے۔ بستر جھاڑ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ کر کے لیٹیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر جھاڑ کر لیٹتے تھے۔ کروبلی وغیرہ میں نہیں، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک بڑی آبادی چھت پہ لیٹتی ہے گرمیوں میں۔ اللہ کے رسول میں کہ جس چھت کے کنارے باؤنڈری نہیں ہو اس پہ نہیں لیٹیں۔ چھت پر کیا ہونا چاہیے؟ باؤنڈری ہونا چاہیے، اس باؤنڈری والے ہی چھت پہ لیٹیں، کھلے باؤنڈری میں نہیں لیٹیں۔ کمرے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اگر آپ کمرے میں لیٹتے ہیں تو بہتر یہ کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹیں۔ آپ نے فرمایا کہ دروازہ جب بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر دروازہ، مین دروازہ یا کمرے کا دروازہ بند کرتے وقت بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو شیطان کے داخل ہونے کے راستے کیا ہوتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں۔ آپ سوتے کھڑکی سے آ جائے گا، نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس کو جو پاور دیا ہے وہ پاور لمیٹڈ ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مین دروازہ بند کر دیا گیا تو انشاءاللہ شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے وہ سکھلائی۔ جب لیٹتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پیر کو پیر پہ رکھ کر نہیں لیٹیں۔ ایسے لیٹ جاتے لوگ نا، یہ ایک پیر کھڑا کر لیتے ہیں دوسرے کو ایسے رکھ لیتے ہیں، ایسے کر کے نہیں لیٹیں۔ گھٹنا یہ پیر اٹھاتے ہیں، اس پیر کے اوپر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ کبھی وہ حدیث آپ کو ٹکرا گئی تو آپ بولیں گے مولانا بولے کہ لیٹنا۔ وہ جو پہلی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، سب سے پہلی بات تو وہ آرڈر ہے۔ دوسری حدیث جو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے وہ آپ کا عمل ہے۔ جب بھی کبھی حضور کی دونوں حدیثیں ایسی آتی ہیں تو جو آرڈیننس ہوتا ہے وہ پریفرنس دیا جاتا ہے، جو آپ کا خود کا عمل ہوتا ہے اس کی ڈگری کیا ہوتی ہے؟ سیکنڈ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کے کرنے کے کیا سرکمسٹنسز تھے، کیا وجہ تھی، لہذا اس میں کیا ہوتا ہے اس کی ڈگری نیچے ہو جاتی ہے، اور جو آرڈیننس دیا گیا ہے اس میں کوئی ڈگری نیچے نہیں ہوتی۔ ایک جواب اس کا یہ دے رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا جواب یہ ہے، مثال کے پہلے ایک آدمی لنگی پہن کے لیٹا ہوا ہے رات میں، اس کو چاہیے کہ پیر کھڑا کر کے نہیں لیٹے، سطر کھلنے کے چانسز ہیں۔ اگر ایک آدمی پیجامہ پہن کے لیٹا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں کیفیت ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ جو پہلی مرتبہ آپ نے منع فرمایا ہے وہ ایسے خطرے میں جب سطر کھلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر لیٹنے کی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ وہ آرڈیننس ہے لہذا یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے لہذا اس کو آدمی عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دم الٹا نہیں لیٹے، ایسے نہیں لیٹے، مطلب سر نیچے اور پچھلا حصہ اوپر۔ آپ نے فرمایا شیطان کھیلتا ہے ایسے آدمی سے، لہذا اس کو سختی سے ہم کو بچوں کو منع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عادت کہاں سے پڑتی ہے؟ بچپن سے پڑتی ہے۔ اگر بچپن سے بچوں کو سمجھایا جائے تو آپ نے فرمایا کہ بچے ایسے نہیں لیٹے، دو لڑکے ایک چادر میں نہیں لیٹے، تو چاہے بھائی بھائی ہوں۔ اگر پہلی بات تو کوشش کریں چارپائی الگ ہو، یہ سب گائیڈ کیا گیا ہے۔ اگر چارپائی کی گنجائش نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے، ایک ہی چارپائی پہ دو بھائی لیٹ رہے ہیں تو دونوں بھائی کا بسترا وہ کیا ہے، اوڑھنے والا کیا ہو، وہ الگ الگ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دو لڑکیاں ایک ساتھ نہیں لیٹیں، اور اگر لڑکیاں بھی لیٹنے کی گنجائش نہیں ہے گھر میں
تو اگر لیٹیں تو چادر الگ الگ ہونی چاہیے. ایک چادر میں 2 لڑکی یا 2 لڑکے نہیں لیٹیں. سمجھے نہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. اگر گنجائش ہو آدمی کی تو گھر میں لڑکیوں کا کمرہ الگ کریں, لڑکوں کا کمرہ الگ کریں, اور اپنا کمرہ الگ کریں. اسی لیے اسلام چھوٹے گھر کو نہیں پسند کرتا ہے, مجبوری ہے وہ ایک الگ بات ہے. اس پر پوری ہمارے پاس ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی اسلامک طرز کا گھر کیسے بنائے, پوری کتاب ہے باقاعدہ کہ آپ گھر کیسے ڈیزائن کریں. کیوں؟ جب ایک مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ مہمان نوازی کریں تو مہمان آئے گا, اس کے لیے کمرہ چاہیے نا. سمجھے نہیں؟ مہمان کبھی میل آ سکتا ہے, کبھی فیمیل آ سکتا ہے. جب اس نے بتایا کہ لڑکے گھر کے الگ لیٹے, لڑکے الگ نہیں, تو الگ کمرہ چاہیے. جب اس نے بتایا کہ تم الگ رہو تو کم سے کم 4-5 کمرے تو ہونا چاہیے. اس لیے اردو نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے. 3 باتیں بتائی آپ نے فرمایا, جس کا گھر کشادہ ہو, نمبر 1, جو اپنی بیوی کی جانب سے مطمئن ہو, نمبر 3, جس کی روزی اس کے گھر کے قریب ہو. آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ خوش قسمت ہیں. یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے کہ جو یہ نہیں ہے وہ بد قسمت ہیں, یہ بھی بات یاد رکھیں. یہ اس کو کہتے ہیں مخالف مفہوم. کیا کہتے ہیں؟ مخالف مفہوم. کسی ایک بات کے پازیٹیو نہ ہونے پر اس کا معنی نگیٹو نکال لینا, یہ اصول نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا کلاس میں جو کھڑے ہوں گے بچے میں ماروں گا, دوسرے والے نے معنی نکالیا اس کا مطلب جو بیٹھے ہوں گے ان کو نہیں ماروں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں ایک بات کا میسج پاس کر رہا ہوں کہ جو کھڑے ہوں گے ماروں گے. بیٹھنے کے بارے میں نے کوئی ڈیسیزن ابھی لیا ہی نہیں ہے, لیکن پبلک فوراً کیا سمجھتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں تو خوش قسمتی ہی, یہ نہیں ہے بد قسمتی کی علامت ہو. دونوں نے بیان فرمائی جس کا مطلب بندہ بد قسمت ہے. اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ چکر میں نہ آ جائیں. اچھا, تو ایک بات تو یہ سونے کے بارے میں ہے. دوسری چیز ہم جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ لباس کے بارے میں. یہ بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات آپ جان لیں, یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم لوگ تو مولوی لوگ ایسے ہی 2 کوڑی کے آدمی ہیں. یہ جو ڈائننگ ہال میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ایک ہوا ہے. وہ یہ ہے جو بولتے نہیں کسی سے. وہ بولتے اس لیے نہیں ہے کہ اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو جواب مل جائے, لہذا اس سوال کو وہ کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں. خوب بڑا ہوتا رہتا ہے. اپنے آپس کی محفلوں میں جہاں پر کہ اس بات کا جواب نہیں مل رہا, خوب ڈسکس کرتے ہیں, خوب باتیں کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. کیا مزہ ہے, ایسے کریں گے, ویسے کریں, ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام جو 1450 سال پرانا مذہب ہے, ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اس ہائی فائی دور میں, ہائی فائی ٹیکنالوجی دور میں یہ مولوی لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ صاحب 1450 سال پرانا مذہب جو ہے وہ آج بھی لاگو ہو سکتا ہے. ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے, لیکن وہ مولوی سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ آپس میں بات کرتے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کیا اسلام آج کے دور میں عملی پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے. جب تک آپ اندر سے اس میں کنکریٹ نہیں ہوں گے آپ اچھے مسلمان نہیں بن پائیں گے. آپ کو اندر سے سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے, مطمئن ہونا چاہیے کہ آج بھی یہ مذہب ویسے ہی نافذ ہو سکتا ہے جیسے 1450 سال پہلے نافذ ہوا تھا. اور اگر اندر سے ہم خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب نہیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں, دنیا بہت ایڈوانس ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہو نہیں سکتا ہے, آپ کبھی بھی اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, روزہ نماز کرتے رہیں گے, لوگ سمجھیں گے کہ بہت اچھے ہے. روزہ نماز کرنے سے آدمی بندہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے, پورا ڈھانچہ اچھا ہونا چاہیے. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہو, اس کی آنکھ نکال کے پلیٹ میں رکھ دو, بندہ بہت خوبصورت ہے, اچھا لگے گا؟ وہ آنکھ جہاں پہ رکھی ہوئی ہے وہیں پہ سیٹ ہونا ہے, تبھی اچھی لگنا ہے. اس لیے اسلام کا پورا ڈھانچہ, قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ انٹر ہو.
کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا نہیں چلے گا. نماز پڑھیں گے اللہ کے رسول کے مطابق، لائف انجوائے کریں گے اپنی مرضی سے، ایسا نہیں چل پائے گا. اسی بات کو کہتا ہے دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ارے ایمان لا چکے، اب اللہ اب کیا ایمان لانا؟ مطلب کیا ہے کہ ہم نے جتنی باتیں کہیں اس پر ایمان لاؤ کہ یہی سچ ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ ہیں. اور یہ صرف عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اندر سے کنکریٹ ہونا چاہیے بندے کو، دل اس کا مطمئن ہونا چاہیے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کس بات پر آئی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو دماغ میں ہمارے ہوتا ہے نا کہ اس پر میری خود پوری تقریر ہے نیٹ پر، کبھی آپ کیا اسلامی حکومت صرف 30 سال چلی، اس ٹاپک پر میری نیٹ پر پوری تقریر ہے، آپ اس کو کبھی سنیے گا. یہ جو جملہ ہے کہ 1450 سال پرانا مذہب آج پاسبل نہیں ہے، اپلائی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا میں جواب مختصر دے کر پھر اپنی اس بات کو شروع کرتا ہوں اور بتا رہا ہوں کیوں. دیکھیں بات یاد رکھیں، جو لا بنایا جاتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے، تو قانون جو اسلام نے بنایا، جن قانون میں موسم کے لحاظ سے، سچویشن کے لحاظ سے اور لوکیشن کے لحاظ سے، کتنی باتیں بتائی؟ 3: موسم، صورتحال، جگہ. اگر یہ تینوں چیزیں کسی قانون کو چینج کرتی ہیں، اسلام ایسے قانون کے بارے میں خاموشی پہلے دن سے اختیار کیے ہوئے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ لوگوں نماز پڑھو، نماز میں رکوع فرض ہے. کہیں بھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم امریکہ والے ہیں جھک نہیں پاتے، تم انڈیا والے ہو جھک سکتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس نے جتنی چیزیں فرض کی ہیں اور جتنی چیزیں حرام کی ہیں، 2 چیزیں بتا رہا ہوں، جتنی چیزیں اس نے فرض کی ہیں اور جتنی چیزیں اس نے حرام کی ہیں، یہ تینوں چیز کبھی بھی اس کو ایفیکٹو نہیں کر سکتی. کون سی چیزیں؟ جگہ، صورتحال، سچویشن اور موسم کبھی متاثر نہیں کر سکتا جو چیزیں اسلام میں فرض اور حرام ہیں. لوگ کہتے ہیں یورپ میں بغیر شراب پیے نہیں رہا جا سکتا. گاندھی جی اپنے نظریے کے کیا تھے؟ پکے تھے. انہوں نے یورپ میں ایک لمبا عرصہ گزارا اور یہ طے کیا کہ مجھے شراب نہیں پینی ہے. وہ چلاتے رہے کہ بغیر شراب کے اس موسم میں یہاں نہیں رہا جا سکتا. انہوں نے کہا کوئی ضروری نہیں شراب پینا. ہمارے اس قانون کو کہ اللہ نے کہا شراب حرام ہے، موسم نے یا لوکیشن نے متاثر نہیں کیا. شرط یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم کو یہ قانون پیارا ہے. تو وہ جو آپ بات کہتے ہیں کہ یہ مذہب 1450 سال پرانا ہے، بدلنا چاہیے، اس میں کوئی قانون ایسا بنایا ہی نہیں گیا ہے جو ان تینوں کی وجہ سے بدلنے کی بات آوے. اس کے قانون بنائے ہی گئے ہیں جو پرماننٹ لائف ٹائم کے لیے ہیں. جو بدلتے تھے، اب لباس کو دیکھیے، لباس بدلتا ہے موسم سے، ٹھیک، لباس بدلتا ہے لوکیشن سے. ہبلی والا ایک پہنتا ہوگا تو کینیڈا والا دوسرا پہنتا ہوگا تو امریکہ والا دوسرا پہنتا ہوگا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول پہنا کیا جائے، یعنی اسلامک ڈریس کیا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا. حضور نے جواب دیا کیا نہیں پہنا جائے. کیا نہیں پہنا جائے کی لسٹ آپ نے بتا دی، پہنے جانے کے بارے میں خاموش ہو گئے. اگر وہ آپ بتا دیتے یہ پہنا جائے تو یہ بات کی دلیل تھی کہ یہ مذہب لوکل ہے، اپنے لوکل بیس پہ یہ بات کرتا ہے. اور یہ جو اپنا دعویٰ اس کا ہے کہ انٹرنیشنل مذہب ہے، اس کے پاس انٹرنیشنل لیول کے قانون ہی نہیں ہے. یہ ڈریس کے بارے میں عربی ڈریس بتا رہا ہے جو کہ امریکہ میں ممکن ہی نہیں ہے پہننا. سردی اتنی ہوتی ہے کہ بندے کو 4 آدمی اٹھا لیں گے اگر تم جو ہے وارا والا ڈریس پہن لو. اب اللہ کے رسول کا سوال کا جواب کہ کیا پہنا جائے، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیا نہیں پہنا جائے. کیا نہیں پہنا جانے میں آپ نے کیا کر دیا؟ گائیڈ لائن کر دیا. کھانے کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ حدیث میں یہ نہیں کہا یہ کھاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی چیزیں ہوں گی کہ اگر وہی گنائی جائیں تو حدیث کی کتاب اسی سے بھر جائے. اب اگر ڈریس کی ڈیزائن بتائی جاتی تو ساری حدیث کی کتاب ڈیزائن کی ہو جاتی، بقیہ کچھ نہیں ہوتا. تو کھانا بھی بدلتا ہے کلچر کے لحاظ سے، کھانا بھی بدلتا ہے موسم کے لحاظ سے، کھانا بھی بدلتا ہے الگ الگ. لہذا اس میں بھی آپ نے لسٹ کیا گنا دی؟ یہ نہیں کھانا ہے.
کیا کھانا ہے؟ بقیہ سب کھانا ہے. ڈریس میں کیا بتا دیا؟ یہ نہیں پہننا ہے. بقیہ کیا کرنا؟ سب پہننا ہے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ مرد ریشم نہیں پہنے. اچھا آپ کوئی نہیں کہہ سکتا صاحب ہمارے علاقے میں اگر ہم ریشم نہیں پہنیں گے تو مر جائیں گے. ریشم نہیں پہنے گے کیوں کیا؟ کہا وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ریشم سے کیوں منع کیا گیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ مرد ریشم نہیں پہنے گا. ٹھیک، نمبر 1 گائیڈ دی گئی. دوسری گائیڈ لائن دی گئی کہ کپڑا جو پہنے گا وہ منیمم نیول ٹو ناف سے لے کر کے نیز تک ہوگا، گھٹنے تک ہوگا. یہ دوسری گائیڈ دے دی گئی. تیسری گائیڈ، ناف سے لے کر کے نیز تک جو کپڑا ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا. چوتھی گائیڈ دی گئی کہ ناف سے لے کر کے نیز تک، گھٹنے تک جو پہنا جائے گا وہاں پر ٹائٹ نہیں ہوگا. بقیہ تم کیسے پہننا چاہتے ہو کوئی بحث نہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولانا سراج کو ملا کر کے کوئی بھی اس ڈریس میں نہیں بیٹھا ہے جس ڈریس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. کیوں گناہ نہیں ہے؟ حضور کا ڈریس جتنے بیٹھے کوئی نہیں پہنے ہوئے، نہ ہم پہنے نہ آپ پہنے. گناہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے لمیٹڈ کو بتا دیا، اس کے علاوہ کیا کر دیا؟ یو آر فری. اور اگر کہیں آپ اس کو بتا دیتے نہیں یہ پہننا ہے تو 2 باتیں نکلتی کہ مذہب لوکل ہے اور اس کا جو قانون ہے وہ چینجیبل ہے. بات سمجھے میں اپنی بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ وہ جو ڈائننگ ہال ہے بیٹھ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہاں پر آپ جواب دیں نہیں صاحب. جو چینجیبل ہے اس کے بارے میں اسلام نے کیا ہے پہلے دن سے سائلنٹ اختیار کر رکھا ہے. جو نان چینجیبل ہے اسی پر اس نے کیا کر رکھا ہے؟ رولنگ کی ہے، اسی پہ آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا مولوی بہت بڑی بات بتا رہا ہے، آپ اس کو نوٹ رکھیں ہمیشہ. ان سب چیزوں کے جاننے سے آپ کو اسلام اور مسلمان ہونے پر اندر سے آپ کو فخر ہوگا کہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں. یہ باتیں ہر وقت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گائیڈ بتائی، یہ ہم کو ادب سکھایا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ ڈریس کے بارے میں ہوگا. اچھا، شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچی شخصیت ہے. مطلب ہم لوگ حقیقت ہے کہ شاہ صاحب کو سمجھ بھی نہیں پاتے، اتنی اونچی شخصیت ہے. شاہ صاحب نے جتنے آداب لکھے تھے نا، جتنے بھی آداب ہیں کھانے کے، نہانے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، آنے کے، جانے کے، سفر کے، ان سب پر انہوں نے ایک نوٹ لکھا شاہ صاحب نے. اور وہ شاہ صاحب کا ہی حق تھا لکھنے کا، ورنہ ہم لوگ تو، ہمارے جیسے لوگ تو جا ہی نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ جتنے آداب اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں اس کے پیچھے کچھ راز ہیں. اس میں کبھی کبھی راز ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے. انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کس چیز میں، انہوں نے کہا کہ جب آپ اس میں تلاش کریں گے تو وجہ یہ ہوگی. ایک آدمی کو ننگا دیکھنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بھائی ایک پاگل ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کے بازار میں ننگا رہتا ہے تو آپ سر نہیں، کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ سین؟ آپ وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ پیر اٹھا کر کے نہیں لیٹو، کیونکہ سامنے والے کو وہ سین اچھا نہیں لگے گا. یہی بات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آداب کو کی سمری کریں گے تو ایک وجہ کیا نکلے گی اس کی کہ وہ اس آداب کے پیچھے چکر کیا ہوگا، راز کیا ہوگا؟ راز یہ ہوگا کہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنا ہے. یہ ایک بات بتائی شاہ صاحب نے، یہ یاد آ گئی بتا دے رہا ہوں. دوسری بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بطور آداب کے، اس کے پیچھے میڈیکلی ریزن ہو. جیسے آپ نے فرمایا کہ داہنی طرف نہ لیٹا جائے، داہنی طرف لیٹا جائے، بائیں طرف نہ لیٹا جائے. اب بائیں طرف ہارٹ ہے، اگر بائیں کروٹ آپ لیٹیں گے تو ہارٹ کو پرابلم ہوگی. تو ایسے بہت سے کام ہیں جس کے پیچھے کیا ہے، راز کیا ہے؟ وہ آپ کی صحت مقصود ہے، میڈیکلی ریزن ہے. انہوں نے یہ نہیں گنایا ہے، بات میری سمجھنے کی کوشش کریں. شاہ صاحب ہیں بہت مختصر لکھتے ہیں، وہ یہ نہیں گنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میڈیکلی ریزن. وہ کہتے ہیں کہ جب تم کو کوئی ادب سکھایا جائے تو یہ چیزیں تلاش کرو کہ اس کے پیچھے یہ کیا ہوگا، راز ہوگا. پھر انہوں نے تیسری بات لکھی شاہ صاحب نے. پہلی بات کیا بتائی کہ اس ادب کے پیچھے دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہوگا.
दूसरी बात क्या बताई कि उस अदब के पीछे आपकी सेहत का राज होगा। तीसरी बात बताई क्योंकि वो नबी होता है, कौन बताने वाला, उसे ये बात इंडिकेट की जाती है ऊपर से कि ये बातें हमको पसंद हैं अल्लाह को, लिहाजा उस चीज का वो हमको अदब बयान करता है जो परवरदिगार आलम को क्या होती है, पसंद होती है। और भी दो एक लिखी, मुझे इतना इस वक्त याद आया, मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो लिबास के बारे में आपने बयान फरमाई, ये जो ऊपर की बात बयान फरमाई ट्रांसपेरेंट नहीं, आप इसमें तलाश करें कि ट्रांसपेरेंट क्यों रखा गया, टाइट नहीं रखा। अभी पिछले जुमा की बात है, इस मरकज में एक साहब टी शर्ट पहने यहां तक, पीछे पूरा खुला हुआ है। अब वो लोग नमाज जो पढ़ रहे हैं कोई कह भी नहीं पा रहा है, और हर आदमी अंदर से इरिटेट हो रहा है जो उसको देख रहा है, और आपको भी डेली वो सीन होता है। अच्छा, मैं देखा कई आदमी वो कोई, अब वो क्या है ना कि शैतान भी क्या कहा, हम ना भी देखना चाहें ना, नीचे भी करें तो वो लाता। अब वो इतना करीही मंजर होता है ऐसा वो नमाज के वक्त में कि अपनी नमाज भी बर्बाद, तुम्हारी तो जो जहन्नम में जा रही है, पीछे वाला भी अपनी नमाज गारत कर रहा है। ये जो सिखलाया गया कि आप सतर पर कपड़ा ऐसा नहीं पहने कि जिससे सतर खुला रहे, तकलीफ हो रही है, और खासकर मस्जिद के अंदर वो मजीद तकलीफ हो रही है। खैर फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मेरी तकरीर थी वहाँ, तो मैं जाते जाते उनको बोला कि यार अपनी कम से कम अगर तो अपनी नमाज गारत कर रहे हो, पीछे वाले का ख्याल रखो, समझे। तो ये कैफियत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई उसके पीछे ये इरादा है। फिर कुछ चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के तौर पर बताई, वो जो चीज़ें, हाँ वो जो चौथी चीज़ शाह साहब ने बयान फरमाई वो याद आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चौथी जो वो शाह साहब ने कहा जो चौथी वजह होती है आदाब की, वो ये होती है कि उस चीज़ के करने से शैतान इरिटेट होता है, शैतान को तकलीफ पहुंचती। और हमारी बेसिक पॉलिसी क्या है कि शैतान को तकलीफ पहुंचना, क्यों मालूम आपको उसकी वजह क्या है? किसी को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं, शैतान ही क्यों ना हो। शैतान को जब तकलीफ पहुंचती है तो नबी खुश होता है, क्यों? शैतान के जितने काम है वो एंटी नबी होते हैं। अब अल्लाह के रसूल ने कपड़े के बारे में फरमाया कि अगर आस्तीन वाला कपड़ा है तो पहले आप दाहिना हाथ डालें। किसमें? आस्तीन में। जब आप दाहिना हाथ डालेंगे तो किसको तकलीफ होती है? क्यों? शैतान सारे काम बाएं से, हर शैतानी काम बाएं से, वो बाएं को पसंद करता है। जब अल्लाह के रसूल ने उसको इरिटेट करने के लिए, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए आपने क्या बयान फरमाया कि आप दाहिने हाथ से नया कपड़ा पहन रहे हैं, उसके लिए अल्लाह के रसूल फरमाया दुआ करें कि अल्लाह ताला ने हमको नया कपड़ा पहनाया। इस तरीके से ये आदाब बयान किए गए। 5 मिनट अगर आप और कहें तो ये इसका सफ़र वाला आदाब मुख्तसर बयान कर दें ताकि कल से दूसरा टॉपिक हो। सफ़र के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनी बात है कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त पैदल सफ़र है, और वो सफ़र रेगिस्तानी सफ़र है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बहुत सी चीज़ें हमारे लिए हैं। आपने फरमाया कि कोशिश करें कि तन्हा सफ़र नहीं करें। लेटने के बारे में भी है, कमरे में लेटने के बारे में भी, ख़ासकर घर में नहीं, मतलब आप जैसे कमरा लेकर के रहते हैं या ये आप बैचलर हैं कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, तो कोशिश करें एक आदमी को और रखें साथ में, अकेले नहीं रहें। और ऐसा बेशुमार वाक़यात अरब दुनिया में होता है कि एक तन्हा आदमी लेटा था, मर गया। मालूम कब मालूम हुआ? जब बदबू आने लगी तब मालूम हुआ कि बंदा अंदर मर चुका है, और फिर पुलिस के जरिए खोला गया। या कीड़े रास्ते में आने जाने लगे तब मालूम हुआ कि बंदा मरकर 6 महीना हो गया है। और ऐसा साल भर भी हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब आदमी रहे ऐसी जगह पर, घरों में 1 कमरा 2 कमरा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आदमी तन्हा रह रहा है, बैचलर लाइफ गुजार रहा है, तो उसको चाहिए कि एक आदमी के साथ, नंबर 1। नंबर 2, उसकी एक बुनियादी वजह है कि जब आप अकेले रहेंगे ना तो शैतान आपके साथ ज़्यादा खेलेगा और आप दिमाग में शैतानी हरकतें ज़्यादा आएंगी। गलत नावेल पढ़ेगा, गलत पिक्चर देखेगा, गलत नेट की वेबसाइट खोलेगा। एक आदमी अगर और रहेगा तो कम से कम उससे शर्म खा करके क्या करेगा मामले को। इसलिए आपने फरमाया कि अकेले जो है वो नहीं रहना चाहिए। सफ़र में भी यही बात है कि तन्हा नहीं सफ़र करना चाहिए। वो तो लेटने की बात थी, उसमें आ गई। तन्हा सफ़र करने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है कि जब 2-3 आदमी सफ़र करें,
اور اگر گنجائش ہے تو 2 کم سے کم سفر کریں، اور اگر جب سفر کر رہے ہیں تو پھر اس میں کسی ایک آدمی کو اپنا امیر بنا دیں۔ امیر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے میں خود سفر کرتا ہوں، اب ایک آدمی میرے ساتھ سفر کرتا ہے، اتر گیا اسٹیشن پہ، گاڑی چل گئی، اب جب تک وہ ڈبے میں نظر نہیں آ جاتا تب تک ہم کو ٹینشن ہے۔ اس لیے جو ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے میں اس کو پہلے سفر کے آداب بتاتا ہوں کہ دیکھو گاڑی چھوٹنے سے پہلے اسٹیشن سے میرے پاس آ جانا، یہ جو 2-3 منٹ تم نہیں آئے، دوسرے بوگی میں چڑھ گئے، وہاں سے اندر آ رہے ہو، یہ 2-3 منٹ جو ہم کو ٹینشن ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ جو امیر بنانے کی بات کہی گئی وہ اسی لیے کہی گئی کہ آپ اس کو بتا کر کے جائیں، اور اسے وہ جو کہے وہ یہی کہے گا کہ بھائی گاڑی چھوٹنے سے پہلے آ جاؤ، وہ یہ بتائے گا بات نا، لہذا وہ امیر جو بنانے کی وجہ ہے تاکہ بندے کو دونوں آدمی آپس میں ٹینشن میں نہیں رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سفر میں جب آپ کی عادت تھی کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ سب تو ہم لوگ چھوڑ ہی دیے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رات میں اگر واپس آ رہے ہیں تو اطلاع کریں گھر پہ پہلے۔ اب آج کل تو بہت آسانی ہے، آپ نے موبائل کر دیا، بھائی میں 11 بجے پہنچ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں اگر ایسا ہو جاتا تھا، کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا، تو صحابی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رک جاتے تھے، گھر کہلوا دیتے تھے، اور اگر زیادہ رات ہو جاتی تھی تو مسجد سے جاتے ہی نہیں تھے، مسجد میں ہی رات میں رک جاتے تھے اور پھر صبح گھر جاتے تھے۔ اور اگر رات میں جانا ہی ہے تو بیوی سے کہلا دے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، آدھا گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دندی ہو، سندھی ہو، گھر کے ماحول، ایک آدمی شوہر ہے الگ مزاج کا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، تاکہ اس کو بندے کو اریٹیٹ نہیں ہو اور وہ میاں بیوی کی زندگی میں کسی قسم کا خلفشار پیدا نہیں ہو۔ لہذا رات میں آنے کے سلسلے میں آپ نے ہم کو یہ آداب سکھلائے۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں سفر کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہے جب آپ اپنی گاڑی سے چل رہے ہیں، اپنے اونٹ سواری سے چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر بہت تیزی سے کیا ہوتا ہے، کرتا ہے۔ اس کی وجہ بہت سی لاجک بھی ہے، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، لہذا اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور روحانیت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی معزز آدمی ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے اور بتا رہا، آپ کو فون کیا کہ میں اسٹیشن پہ پہنچ رہا ہوں، تو یہ سنت ہے کہ آپ جا کر اس کو ریسیو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے، جب کوئی ایسے آدمی آتے تھے تو مدینے کے باہر نکل کر کے ان کو کیا کرتے تھے، یہ سب آپ کرتے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی سنت سمجھ کر اس کا نہیں کیا ہے۔ سنت سمجھ کر کے ریسیو کریں۔ کوئی آدمی معزز جا رہا ہے تو اس کو الوداع کہیں، اسٹیشن تک جا رہے ہیں اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہیں کہ سنت رسول ہے۔ ان کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔